وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ یہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے کیا کرتا ہے؟ خیر تو ظاہر آپ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے خیر تو میں بھی مانگتا ہوں، ساری کائنات اللہ سے خیر ہی چاہتی ہے، مگر یہاں خیر کی عطا کے لیے جو اگلی بات آ رہی ہے وہ یوں سمجھیں کہ وہ کڑوی گولی ہے، کڑوی گولی ہے، گو اس کا اثر بہت اچھا ہوگا مگر گولی بہرحال کڑوی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا خیر کا ارادہ فرماتا ہے یصب منہ، اللہ اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ بات سمجھائی؟ یصب منہ، اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرما لے کہ اس بندے پر میں خیر کی برسات کرنے لگا ہوں، اس پر میں مہربانیاں کرنے لگا ہوں، اسے میں اپنا قرب دینے لگا ہوں، تو یصب منہ اللہ اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ گولی کڑوی ہے نا، گولی کڑوی ہے مگر تجھ پر اللہ کی طرف سے خیر کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ ظاہر ہے یہ خیر کا دروازہ کھلے گا مگر اس کے لیے دل کو بڑا کرنا پڑے گا۔ اکابر کو آپ دیکھ لیں، اگر آپ کربلا پہ ہی نظر دوڑا لیں تو وہاں کیا ہوا، کتنے مصائب اور علام کے پہاڑ ٹوٹے، مگر پھر جو قرب خدا ملتا ہے وہ ہمارے حساب شمار سے باہر ہے۔ تو جب کبھی کوئی مصیبت آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی پریشانی آئے تو اس کو یہ حدیث پاک ذہن میں رکھ کر بصد خندہ پیشانی اس کا سامنا کریں، یہ سمجھیں کہ میرے مالک و مولا نے مجھ پر اگر پریشانی کوئی بیماری یا مصیبت بھیجی ہے تو اس کے ساتھ ہی اللہ مجھ پر خیر کا کوئی دروازہ بھی کھولنے والا ہے۔ جب یہ بات ذہن میں ہوگی تو پھر ہم آسانی سے اس کا سامنا کر سکیں گے۔ میرے ذہن میں وہ بات آ رہی ہے کہ ایک صحابی تھے حضور علیہ السلام کے، ان کی زوجہ محترمہ ظاہر وہ بھی صحابیہ تھی، انہوں نے زندگی کے 8-10 سال انتہائی خوشگوار ماحول میں گزارے، خوشگوار ماحول میں ہنسی خوشی۔ ایک دن صحابیہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ وہ ان کے شوہر صحابی پہلے تو سمجھے کہ یہ شاید مذاق کے لہجے میں کہہ رہی ہے، لیکن بعد میں جب ان کا یہ مطالبہ، یہ اصرار طوالت پکڑا تو پھر وہ صحابی بھی سیریس ہو گئے، اور ظاہر ان کے دل میں ملال آیا بھی ہماری کوئی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ نہیں، کوئی باہمی غلط فہمی نہیں، کوئی نزاع نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، یہ مطالبہ طلاق کیوں؟ تو خیر وہ بھی سیریس ہوئے، ناراضگی کے آثار طاری ہوئے۔ اس نے کہا کہ چلو پھر ایسا کرتے ہیں دربار مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں چلتے ہیں، وہاں بات سامنے رکھتے ہیں، جیسے حضور حکم فرمائیں کہ ہم ویسے کر لیں۔ تو وہ بیوی بھی صحابیہ جو تھی وہ بھی تیار ہو گئی، جب حضور کے دربار کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئے، چل پڑے۔ راستے میں صحابی کا زمین میں کوئی نشیب و فراز تھا، کہیں پاؤں ٹکرایا اور وہ گر گئے۔ جب گرے تو ان کا نیچے والا ہونٹ پھٹ گیا، اس سے خون بہہ نکلا۔ بیوی نے ان کو اٹھایا، اپنے دوپٹے سے گرد صاف کی، خون کو صاف کیا، اٹھا کے کہنے لگی کہ چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں نے طلاق اب نہیں لینی۔ صحابی نے کہا کہ اب کیوں نہیں لینی؟ میں تو اب تجھے دربار رسالت میں لے کے جاؤں گا اور جو وہاں سے فیصلہ ہوگا اسی پہ عمل کریں گے۔ تو خیر جب صحابیہ پھر مجبور ہو گئی، سرکار علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، صحابی نے حضور علیہ السلام کو پوری بات سنائی کہ حضور ہم ہنسی خوشی رہتے تھے
کوئی باہمی چپکلش، کوئی نزاع جھگڑا نہ تھا، اس نے اچانک یہ مطالبہ کھڑا کر دیا۔ پہلے میں مذاق سمجھا، اب مجھے پتہ چلا یہ سیریس ہے، تو ہم مقدمہ آپ کی بارگاہ میں لے آئے ہیں، جو آپ ارشاد فرمائیں گے اس پر عمل ہوگا۔ راستے والی یہ بات بھی بتا دی کہ راستے میں یوں واقعہ پیش آیا، اب یہ کہتی ہے کہ میں نے طلاق نہیں لینی، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ اب اسے طلاق دے دی جائے، حتمی فیصلہ حضور کی بارگاہ سے ہے، جو آپ حکم فرمائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس خاتون سے، اس صحابیہ سے پوچھا کہ تو نے یہ طلاق کا مطالبہ کیوں کھڑا کیا؟ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار میں نے آپ کے ہی دربار غورباز سے سنا تھا کہ جس بندے کو کوئی بیماری نہیں آتی، جسے کوئی پریشانی نہیں آتی، جس پر کوئی مصیبت نہیں آتی، وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر اللہ کا کرم ہی کرم ہے، وہ سمجھے کہ اللہ مجھ پر کہیں نہ کہیں ناراض ہے۔ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے اللہ کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی مصیبت، پریشانی دے کے ضرور آزماتا ہے۔ تو حضور جب سے میری شادی ہوئی، اس کو تو سر درد تک نہیں ہوا، اس کی تو داڑھ تک درد نہیں ہوئی، اس کو تو بخار تک نہیں ہوا، بجائے اس کے کوئی بڑی مصیبت آتی۔ تو سرکار میں نے سمجھا بھی یہ یقیناً اللہ کے عتاب میں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی میں ہے، اس وجہ سے میں نے یہ سوال کھڑا کیا۔ جب ہم راستے میں آئے، یہ گر پڑا، اس کا ہونٹ پھٹ گیا، خون بہہ نکلا، تو مجھے تسلی ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل گیا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے اس پر خیر کا دروازہ کھل گیا ہے۔ تو اس لیے میں نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا۔ اس پر حضور مسکرائے، حضور مسکرائے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ٹھہرا کہ دوستو ہم پر بھی آزمائشیں آتی رہتی ہیں، مصائب و آلام آتے رہتے ہیں، بیماریاں تکلیفیں آتی رہتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تو ہم ان سے سٹ پٹا نہ جائیں، ٹینشن زدہ نہ ہو جائیں، پریشان نہ ہو جائیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور یہ پیغام ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب اللہ ہم سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ہمیں کسی نہ کسی آزمائش، بیماری یا مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ تو جب کوئی بیماری، کوئی مصیبت آئے تو اس کو بصد خندہ پریشانی اس کا فیس کریں اور سمجھیں کہ میرے گھر میں بیماری یا مصیبت کیا آئی، اس کے ساتھ اللہ نے میرے گھر میں رحمت اور خیر کے مجھ پر دروازے کھول دیے ہیں۔